جو اسلامی بھائی باہر کی طرف جا رہے ہیں کچھ دیر بیٹھ کر بیان مسجد میں رہ کر سننے کی کوشش کریں، کیونکہ بیٹھے تو اب صفوں میں ہی تھے، تاکہ دل جمعی کے ساتھ بیان سن سکیں۔ ویسے ماشاءاللہ معتکفین کی ایک اچھی تعداد آئی ہوئی ہے، تو اندر باہر تقریباً بھرا ہوا ہے، لیکن مسجد کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ عین مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ثواب کی حرص عطا فرمائے، ثواب کی لالچ ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اسلام میں بھی انفرادی کوشش کر کے بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہیں تاکہ یہ بیٹھ جائیں اور آپ تسلی کے ساتھ بیان سن سکیں، کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو ظاہر اسلام میں نکل رہے ہوتے ہیں، تو جب اسلام میں نکل لیں گے تو جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن نہیں سکیں گے۔ تو آج پورا دن آپ کے پاس ہوگا، اسلامی بھائیوں کا ذہن بناتے رہیے گا، جو پورے ماہ کا اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تو مواقع اب شروع ہو چکے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، جو اسلام میں ٹیک لگا کر سنتے ہیں بالکل ایسے پڑ جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اب بڑے بڑے میں جوان اسلامی بھائیوں کو دیکھتا ہوں بالکل ایسے پڑے رہے کمر ٹوٹ گئی ہو، ایسا نہ کریں۔ بڑی ہمت کے ساتھ درس و بیان سننا چاہیے اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ اتنے لاپرواہی کے ساتھ ہم اپنے بڑوں کے آگے بھی نہیں بیٹھتے، جب اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہو رہا ہے تو بڑی ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک شریعت کی تعلیم ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں ہوتا، باہر ملکوں میں تو اس سے بھی برا حال ہے، ٹانگیں لمبی کر کر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بس کیا بتاؤں۔ وہاں بھی خیر ذہن دیتے ہیں تو الحمدللہ سیٹ ہو جاتے ہیں اسلامی بھائی۔ تو ادب سے، احترام سے، جن سے ہو سکے دو زانو ہو کر جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کر سنیے، پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے بیٹھ جائیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں دورہ فرما رہے تھے، ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ دورہ کرتے کرتے گھر سے کچھ مشکوک سرگرمیوں کی محسوس ہوا کہ یہاں کو مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کود گئے، دیکھا تو ایک شخص شراب کا معاملہ کیے ہوئے تھا۔ آپ کو دیکھ کر اس کی اپنی کیفیت عجیب ہو گئی۔ خیر بات چیت شروع ہوئی، اس نے بھی کچھ عرض کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، وہ کتابوں میں لکھا ہے۔ خیر پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور چل دیے، مگر آپ کے ساتھ جو صحابی تھے، یعنی میں نے جو واقعہ پڑھا، نہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، نہ فاروق اعظم نے کچھ بتایا کہ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد آتی رہتی تھی کہ میں کیوں اس معاملے میں دخیل ہوا۔ اب وہ چونکہ بیان سننے آتا تھا، واعظ میں آیا کرتا تھا، وہ آتے تھے واعظ میں تو وہ آنے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، مدنی پھول عطا فرماتے، تو اس میں اس کو دیکھ لیا، تو آپ کو یوں تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ یہ اتنے دنوں کے بعد نظر تو آیا، تو آپ نے اشارے سے اس کو قریب بلایا، وہ قریب آئے، آپ نے اور قریب بلایا، قریب ہوئے، آپ نے اور قریب بلایا، اور قریب، بالکل قریب لا کر ساتھ بٹھا دیا اور اس کے کان میں بات کہی، اس دن جو کچھ میں نے دیکھا تھا
میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. اس کو شرمندگی نہ ہو نا. کیا فرمایا؟ اس دن جو میں نے دیکھا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا. اس شخص نے کان میں فاروق اعظم کے عرض کی، سرکار اس دن کے بعد میں نے وہ کام بھی نہیں کیا. آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوش ہو گئے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا کہ لوگوں کے عیب چھپاتے تھے. پتہ چل جاتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے کہ وہ یوں کر رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا. بلکہ ہمارے بزرگوں میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں تک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف دیا تھا، یعنی آپ کو ایسی چیز نظر آ جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھ کر وضو کرتا تو چونکہ وضو گناہوں کو لے کر نکلتا ہے وضو کا پانی، تو آپ وضو کے پانی میں اس وضو کرنے والے کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے. اتنی یہ آپ کو قدرتی طور پر حاصل تھا. تو آپ نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، توبہ بھی کرواتے تھے. مگر یہ بات آپ پر گراں تھی کہ مجھ پر لوگوں کے عیب ظاہر ہوتے ہیں. تو میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے حضور عرض کی، یا اللہ یہ چیز مجھ سے واپس لے لے. تو وہ چیز آپ سے جاتی رہی، یعنی آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ مجھ پر لوگوں کے گناہ یا لوگوں کے عیب ظاہر ہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ اگر کسی کا عیب ہمیں پتہ چل جائے، کسی کا کوئی اللہ نہ کرے کمزوری ہمیں پتہ چل جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا گناہ پتہ چل جائے، ہمارے یہاں اس کا ڈھول بجاتا ہے. اور اب تو اللہ کی پناہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب تو یہ کیمرہ لے کر ایسا فوٹو کھینچ کر ایسی اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بدقسمت لوگ اس لطف اٹھاتے ہیں. ارے اس کی مووی دیکھی، وہ دیکھ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کی کیسی مووی چڑھ گئی، اور اس کی فلم بھی چڑھائیں گے، مووی بھی چڑھائیں گے. خوب عیب کھولتے ہیں، بہت عیب کھولتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو عیب ڈھونڈا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو. یہاں تو لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں، دوربین لگا لگا کر عیب ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو کیمرہ لے جا کر عیب ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جب کسی کا عیب پتہ چل جائے تو یا تو اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اسے پیسے لیتے ہیں، یا پھر اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کے عیب ظاہر کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ہمارے عیب ظاہر فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اس معاملے میں تربیت کی ہے. جی ہاں، ہم مسلمان ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں. ہمیں کیا پڑی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ڈھونڈنے کی؟ یہاں تو بعد ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو کسی کی بیٹی کا عیب پتہ چلے نا اس کو بھی مشہور کر دیتے ہیں، کسی کی بہن کا عیب پتہ چلے اس کو مشہور کر دیتے ہیں، کسی کی بیوی کا عیب پتہ چلے اس کو مشہور کر دیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو اپنی ہی بیوی کے عیبوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شوہر کے عیبوں کو ظاہر کر دیتی ہے. اب ایک گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں میاں بیوی. اب ظاہر ہے یہ بیان مدنی چینل پہ بھی جا رہا ہے، براہ راست دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی، ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بیوی پر، عورت پر، بچوں کی امی پر شوہر کے عیب کھلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پر اس کی بیوی کے یا بچوں کے امی کے عیب ظاہر ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے کہ ہم کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، عموماً ایسے موقع پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم عیب کھول دیتے ہیں. وہ تو ایسی، وہ تو ایسی، وہ تو ایسی، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا. اللہ کی پناہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اللہ، دو میاں بیوی میں ناچاکی تھی، مطلب نہیں بن رہی تھی، بات بڑھ گئی.
باہر نکلی تھوڑی سی تو دوست کو پتا چلا، دوست نے کہا کہ یار کیا بات ہے، پتا چلا کہ تیری اور تیری بیوی کی بنتی ہی نہیں ہے، کیا بات کیا ہے بتا. تو کہا میں پرائے مردوں کے آگے اپنی عورتوں کی باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی، اچھا جواب دیا. خیر گھر نہیں چلا، ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی ملا. بھائی اب تو بتا، اب تو وہ تیری بیوی نہیں ہے، کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا میں غیر مردوں کے آگے غیر عورتوں کی باتیں نہیں کرتا. کیسی ناک کٹی اس کی ہے، کیسی ناک کٹی. ایسے آج یہ ان لوگوں کی باتوں کا ناک ہوتی بھی نہیں، ایسے نک کٹے ہوتے ہیں، ایسے نک کٹے ہوتے ہیں. کیا ہوا اور کیا ہوا، کیا دیکھا؟ اڑی بتا تو صحیح کیا دیکھا؟ اللہ کی پناہ. ارے نادانوں، یہ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، دوستوں میں، پکنک پر ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کے کمرے میں اگر آپ دو سوئے ہیں اور ایک کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے، نصیحت کرے، آئندہ نماز قضا نہ کرے. اس کو جتنی نیکی کی دعوت اچھے انداز سے دے سکتے دے. باہر نکل کر دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت؟ ارے اس نے تو فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اس نے تو ظہر کی نماز قضا کر دی تھی. کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں پر اس کا عیب ظاہر کر دیا بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی. آپ لوگوں پر اس کے عیب کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کوئی آپ کے عیب بھی کھولتا ہوگا، آپ دنیا کے عیب کھولتے پھرو. وہ ایسا ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا نا عیب ڈھونڈتے ہیں. عورتوں کے عیب ڈھونڈتی ہیں. اور جب اللہ نہ کرے کوئی دشمنی ہو جائے، بغض ہو جائے نا، اور کوئی ایسی لگ جائے، ہار جیت کے مسئلے آ جائیں، اپنی انا کے مسئلے آ جائیں، اب تو ٹیمیں لگائی جاتی ہیں. بھائی نکال، کچھ تو نکال. کوئی اس کے اسٹیٹمنٹ نکلے گا، کوئی بینک کا کوئی گھپلا نکلے گا، اس کی کوئی بیوی کی نکال. یار ایسی گھر کی عورتوں کی نکال، یہ رسوا ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے. نکال. اب نکالنے کے لیے ٹیمیں لگائی جائیں گی نا، اس کے عیبوں کو کھرچ کے نکالا جائے گا. اچھا وہ بھی اس کو بتائے گا یہ میرے عیب نکالنے پر لگا، اس نے بھی اپنی سے بھاری بھرکم ٹیم لگا دی. تم بھی نکالو اس کے عیبوں کو، تم بھی نکالو اس کی برائیوں کو. چھپے ہوئے عیبوں کو نکالتے. ارے اللہ کے بندو، جس کے عیب کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے تو ہوتے کون ان کے عیبوں کو نکالنے والے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ آپ دیکھنے سننے والوں، کتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، میں پوچھتا ہوں ہم میں سے ہے کون جس میں کوئی عیب نہیں ہے؟ ہم میں سے ہے کون جس میں کوئی عیب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی عیب پیدا کیا ہے. اللہ کے نبیوں میں عیب نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عیب ہیں، وہ معصوم ہیں. اللہ کے فرشتے معصوم ہیں. ہم میں سے ہے کون جو بے عیب ہے؟ ایک سمجھانے کے لیے کوئی ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص کو پتھر مارنے کی سزا سنائی گئی. سب نے پتھر اٹھایا اور اس کو سزا دینے لگے. اس میں ایک شخص ظاہر ہو کر کہنے لگا اس شخص کو پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. سب نے پتھر پھینک دیے. رجم کی سزا ہے، کی جائے گی. سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے. سب نے پتھر پھینک دیا. انہوں نے فرمایا تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کا عیب کھل گیا، تمہارا عیب چھپا ہوا ہے. اس کا گناہ ظاہر ہو گیا، تمہارا گناہ چھپا ہوا ہے. اگر ہم اپنے کردار کو جھانکیں، ہم عیب سے بھرے ہوئے ہیں. ہمیں حسد کھا گئی. ہم کسی کی ترقی، کسی کا نام، کسی کی شہرت، کسی کی عزت نہیں دے سکتے. ہمیں تکبر کھا گیا، ہمیں غرور کھا جاتا ہے، ہمیں بدگمانیاں کھا جاتی ہیں. ارے جس کے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہوں، وہ بھی اس میں بھی اگر بدگمانی بھی عیب نہیں ہے تو پھر عیب کس کو بولتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کسی کو فون کرتے ہیں، وہ گھنٹی بجتی ہے، اٹھتا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ابے دیکھ، نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا، دیکھ مجھے پتا تھا یہ نہیں اٹھائے گا، نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا. تمہاری بڑی نظر ہے، تمہیں پتا چل گیا کہ اسے نمبر دیکھ بھی لیا اور میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے بیچارہ باتھ روم میں، ہو سکتا ہے بیچارہ نماز میں ہو سکتا ہے موٹر سائیکل پہ ہو اور اس کے موبائل فون کی گھنٹی نہ بج رہی ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چل اب مجھے کو سمجھانے کے لیے بیٹھے گا، چل بھائی تو آیا بڑا ان کی طرفداری کرنے والا، مس کال تو دیکھی تھی، اب بول مس کال تو دیکھی تھی، ریپلائی کیوں نہیں کیا؟ تب بھی میں کہتا ہوں حسن زن کے جام پیو،
रिप्लाई बेचारा इसलिए नहीं किया कि इसके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा। हो सकता है इसके मोबाइल में बैलेंस ना हो सकता है ये भूल गया। अरे भूल भी तो कोई माफी है या नहीं है? चलो इसने रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई करना इस पर फर्ज था कि वाजिब था? क्या रिप्लाई करना इसके ऊपर? कौन सा इसने ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से आपकी ऐसी हक तलफी हो गई और आपको शरीयत ने इजाजत दे दी कि आप उसकी पीठ पीछे बातें करें, बुराई करें, गीबत करें, तोहमत लगाएं, बोहतान लगाएं, यानी बदगुमानी, फिर तोहमत, फिर बोहतान और फिर गीबतों में पड़ जाना। अरे 6-6, 7-7 हराम काम करके फिर कहते हो जनाब हम सुथरे, और वो खराब तो वो है कि जो बोहतान लगाता है, तोहमत लगाता है, गीबतें करता है, बदगुमानियां करता है, हसद करता है। ये भी खराब नहीं तो फिर खराब कौन है यार? जो खराब होता है कि इसके सींग निकल आते हैं, इसकी नाक के निकल के जो सूंड जिसकी के लंबी हो जाती है, क्या कान इसके बिल्कुल गोल हो जाते हैं, होंठ इसके क्या बिल्कुल वो बोल की तरह घूम जाते हैं, क्या हो जाता है जिसमें ऐब निकलता है? तो ये अंदर की खराबी है। दिल खराब होता है, दिमाग खराब होता है, दिमाग में खबासत भरी होती है, दिल में खबासत भरी हुई होती है। कम लोगों के बारे में बदगुमानियां करते रहते हैं, ये यूं कर रहा है, ये यूं कर रहा है, ये यूं कर रहा है। अब इसको बड़ी शोहरत की पड़ी हुई है, मुझे पता है ना ये क्या करता है। अरे उसको पता ही कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता? उसको खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें सब पता है। घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, दफ्तर में बैठे बैठे तबसरे ही करते रहो। अब एक नंबर का चापलूसी है ये, जो उसकी तरक्की हुई है ना, सेठ की खुशामदें कर 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 वह थकता नहीं है, इतनी खुशामदें करता है। जहां तू कान लगाकर सुनता था कितनी खुशामदें करता है। इतनी गंदगी है यार, इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे जाहिर और बातिन के अंदर। हदीस पाक में है, गुमान से बचो, गुमान बड़ी झूठी बात है, और मुसलमानों की ऐब जोई ना करो, इनके साथ हिर्स, हसद, बुग़्ज़, बेमुरवती ना करो। अल्लाह ताला के बंदो भाई बने रहो, जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया। मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म ना करे, उसको रुस्वा ना करे, उसकी तहकीर ना करे। तकवा यहां है, तकवा यहां है, तकवा यहां है। और ये यहां के लफ्ज से अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया। आदमी के लिए ये बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर देखे। हर मुसलमान पर हराम है, इसका खून भी, इसकी आबरू भी, इसका माल भी। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और सूरतों और अमलों पर नजर नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारे दिलों पर नजर फरमाता है। हदीस शरीफ में है, जो बंदा दुनिया में दूसरों की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। ए मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, खुदारा इस मामले में बहुत संजीदा हो जाइए। पड़ोसी के भी ये पता चलते हैं, इसके बच्चों के पता चलते हैं, उसके बहू के पता चलते हैं, उसके दामाद के पता चलते हैं, हमें दोस्तों के पता चलते हैं। हम खाते पीते, अब तो हजारों मुअतकिफीन एक साथ रह रहे हैं। अब पता नहीं सबको कैसी कैसी रंग और नस्ल के लोग आते हैं, कोई क्या कोई क्या कोई क्या क्यों क्या हम ये नहीं कर सकते कि जब हमें लोगों के ऐब पता चले तो हम उनसे अपनी नजरों को फेर लें कि जैसे देखा ही कुछ नहीं है? प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए वो लोगों जो जबान से तो ईमान लाए हो, मगर जिनके दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। ना तो मुसलमान की गीबत करो और ना ही इनके पोशीदा ऐब तलाश करो, क्योंकि जो मुसलमानों के पोशीदा ऐब तलाश करता है, अल्लाह ताला उसके ऐब जाहिर फरमा देगा, और अल्लाह ताला जिसके ऐब जाहिर फरमा देगा वो उसे जलील और रुस्वा कर देगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुसलमानों के ऐबों को छुपाने की तौफीक अता फरमाए। किसी के कपड़े का, किसी के बेटे का, किसी के बेग का, किसी के बिस्सा करो कि किसी की लिखाई आपने देख ली, राइटिंग सही नहीं है, और आपने बताया अबे वो उसको तो लिखना नहीं आता, मैंने उसकी राइटिंग देखी, अबे कीड़े मकोड़े उसकी राइटिंग ही कोई नहीं है। अब आप बताओ, चलो वाकई उसकी राइटिंग सही नहीं है,
آپ کو یہ بتانے کا کیا ہوا؟ غیبت کا گناہ، اس کی رائٹنگ صحیح نہیں تھی، کتنا گناہ ہوا اس کو؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے، کتنا گناہ ہوا؟ اس کو انگلش ہی نہیں آتی کہ انگلش سیکھنا فرض تھا، اس کو اردو ہی نہیں آتی کہ اس پر اردو سیکھنا اس طرح فرض تھا، کیا ہر صورت میں اس پر فرض ہے؟ کیا گناہ کیا کیا؟ اگر گناہ ہے بھی تو آپ کو اس کا گناہ ظاہر کرنے کا کیا ملا کیا آپ کو سوائے اس کے کہ غیبت ہوئی؟ چلو واقعی اگر رائٹنگ خراب ہے اور آپ نے اس کے پیچھے اس کی رائٹنگ کی برائی کی ہے تو غیبت تو ہوئی نا، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ ہمیں احساس نہ ہوا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ایک مسلمان کا عیب، ایک مسلمان کی برائی، ایک مسلمان کی کمزوری اس کے پیچھے ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا ماہ رمضان میں بھی ہم تقوی والے نہیں بن سکتے کہ روزہ کے متعلق تو فرمائے گا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہزاروں وہ ہیں جو آج جن کی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ایز اے معتکف پہلی فجر ادا ہوئی ہے، ابھی آپ آئے ہیں، اور جو یہاں آلریڈی ہیں، جو مدنی چینل پر ہے، آج ایک پکی سچی نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے نہ عیبوں کو دیکھیں گے نہ بیان کریں گے۔ نہیں، آج نیت کا وہ جوش نہیں آ رہا ہے، نہیں تھوڑا ویسا نیت کا نا، ہاتھ اٹھا ہوا ایسا تھوڑی دیر اٹھا کر رکھے، اٹھا کر رکھے، اٹھا کر رکھے، اٹھا کر رکھیں کہ انشاءاللہ بھائی بھائی بنے رہیں گے، ایک دوسرے سے حرص نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بدگمانی نہیں کریں گے۔ بدگمانی کو تو نکال کر پھینک دو، بدگمانی نکال کر پھینک دو۔ ہم کو تو کوئی ٹائم دے کر نہیں آتا، ابے گولی دے گیا، گولی، وہ پہلے جانتا، تو جانتے تھے تو پھر کیوں بات چیت کی تھی اس سے؟ ابے گولی دے گیا، گولی ہم کو نہیں آیا نا، میں تو پتا تھا نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے بندو فون کر کے پوچھ تو لو، فون کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں اٹھائے گا دیکھ لینا، ارے فون کر تو لو، بول رہا ہوں نا نہیں ہے، جانتا ہوں، ارے بھائی کر لینا فون، میں دوں، اب ملا لو، ملا تو پتا چلا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں پڑا، اب کیا کرو گے؟ ناک کٹی، کیسی زوردار ناک کٹی، بلکہ ناک کیا کٹے گا، ایسا بھی شرمندہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے مزید گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، کیوں بدگمانیاں کرتے ہو؟ کیوں کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو؟ اچھا سوچو نا، یقین مانو اچھی نیند آئے گی۔ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دو، اچھا گمان شروع کر دو، اچھی باتیں ان کے لیے کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کو ایسا لطف آئے گا، ایسا سرور آئے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ برائی مسلمان کا کام اور منافق کے کام میں فرق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن منازل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، مومن تو اپنے مسلمان بھائیوں کا عذر تلاش کرتا ہے، جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کی علامت لوگوں کا عذر قبول کرنا ہے، جبکہ ان کی غلطیاں تلاش کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ عذر تلاش کریں، کوئی کہتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی مجھے کبھی یاد نہیں ہے کبھی امیل سنت کے پاس کوئی شخص آیا اور لیٹ ہوا اور آپ نے اس کے پر کوئی بات کی۔ لیٹ بھی آنے والے کے لے کر آئیے ماشاءاللہ، بیٹھیے ایسی اس کو عزت دیتے، بولا یار آئندہ یہ عزت لینے کے لیے آدمی آدھا گھنٹہ پہلے جاوے ہے۔ ایک کردار ہوتا ہے بندے کا یار۔ آج ہم عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ اپنے کردار کو ستھرا کر کے جائیں گے یہاں سے، اور بالکل بدگمانی کی عادتیں، عیب ڈھونڈنے کی عادتیں، یعنی گھر میں رہ کر بھی بھائی بھائی کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کے عیب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، موبائل چیک کرتی ہے کدھر ہے، کس سے رابطہ کرتا ہے،
اور وہ بیوی کا موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ کس سے بات کرتی ہے، کس سے رابطہ کرتی ہے؟ ارے تم نے محبت کی ہے، نہیں کی آپس میں؟ محبت ہے تو پھر اعتماد کہاں ہے؟ کیا شک اور شبے میں زندگی گزارو گے؟ اتنی ڈاؤٹ فل لائف گزارو گے؟ اتنی انکمفرٹیبل لائف گزاریں گے آپ؟ بھروسہ کرے، اعتماد کرے، ایسا نہ کرے۔ لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے عجیب ہوتے فون ریکارڈ کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں خود مجھے پتا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کی کال ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ کی ریکارڈنگ یہ ڈال دیں گے، گروپ میں ڈال دیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، دیکھو اس نے کیا باتیں کی تھی۔ حالانکہ بلا اجازت یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر کال ریکارڈ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اب آپ کو پتا چلے کہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ کی بات کرنے کا انداز بدل نہیں جائے گا؟ آپ احتیاط نہیں کریں گے؟ اچھا مجھے پتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ میری بات ریکارڈ کر رہے ہو، اب مجھے تو نہیں پتا میری بات ریکارڈ کر رہے ہو۔ اچھا آپ کی نیت یہ کہ آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، آپ مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو، آپ میرا نام خراب کرنا چاہتے ہو۔ اب آپ کیا کرو گے؟ آپ نرمی محبت چپلوسی کے انداز میں مجھے مشتعل کریں گے، مجھے غصہ دلائیں گے تاکہ میں غصے میں آؤں اور میں بات کروں، اور آپ میری غصے والی بات ریکارڈ کر رہے ہوگے، پھر آپ اس کو ڈائریکٹ ڈال دو گے گروپ کے اندر، سوشل میڈیا کو، دیکھو اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیسا ڈانٹتا تھا، کیسا جھاڑتا تھا۔ اچھا سننے والوں کو یہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ صحیح بولتا ہے۔ ارے صحیح کیا بولتا ہے؟ یہ ریکارڈ کرنے والے کو بولو نا کہ تجھے شرم نہ آئی تھی، تو نے ایک مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کی بات ریکارڈ کر لی؟ یعنی ہمیں بھی تو عقل نہیں ہے اتنی، ہم بھی تو نہیں سمجھتے کہ کسی کے کون کیا بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ کسی نے اگر کسی کی کوئی ایسی مووی بنا کر اللہ نہ کرے یا کسی امیجز کے ساتھ کسی نے اس کو اپلوڈ کر دی اور ہم اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس پہ لطف اٹھا رہے ہیں، اس وائرل کرنے والے کو کوئی سمجھائے نا کہ تم نے کس شرعی اجازت کے تحت اس کی یہ آڈیو یا ویڈیو یا اس کا یہ امیج آپ نے مطلب کہ وائرل کر دیا، لاکھوں کروڑوں میں پہنچا دیا، بیچارے کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ مسلمان کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے تمہاری نظروں میں؟ اور اس طرح جو مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ ناراض ہو گیا اگر وہ ذلیل ہو گئے تو کیا کریں گے؟ یعنی ایک تو آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہو، اور جب اللہ عیب کھولے گا نا تو پھر کوئی نہیں اس عیب کو چھپا سکتا۔ یاد ہے انشاءاللہ آج سے یہ پکا عزم کر لیں، اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا نا انشاءاللہ اسے اپنی پیٹ میں لے کر قبر میں لے کر جائیں گے، مگر کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ پکی نیت، ہاتھ اٹھاؤ سارے، اندر باہر جتنے بھی جمع ہیں سارے ہاتھ اٹھائیں۔ کسی کو کھانا کھانے صحیح نہیں آتا، آپ دیکھ رہے یار تو کھانا کھانے صحیح نہیں آتا، نہیں بتاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ لالچیوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ اب آپ جا کے بولے گا ابے یار کس کے ساتھ بٹھا دیا تھا، ایک نمبر کا بھوکا آدمی تھا، ایسا یار کھانا کھا رہا تھا، ایسا کھانا کھا رہا تھا، ارے وہ تو کھانا جیسے بھی کھا رہا تھا، اللہ نہ کرے کو حرام تو نہیں نہ کر رہا تھا، اس کی غیبت کر کے اس کی برائیاں بیان کر کے آپ کیوں گناہ گار ہو رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور بس مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے گمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رہنا نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، حسن ظن میں کوئی شر نہیں۔ اچھا سوچتے رہے، اچھا جیتے رہے، اچھی نیند آ جائے گی۔ بھول جائیں یہ کیوں کرتا، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے، اس کو یوں پڑی ہوئی ہے، ابے مجھے پتا ہے یہ کیسے آگے بڑھا ہے۔ کیا پتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں پتا ہے، خالی سنائے میں نے اخبار میں پڑھا تو سچ ہو گیا، میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تو سچ ہو گیا، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تو سچ ہو گیا۔ اس کے سچ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو کچھ پتا چلا ہے سچ ہے؟ تو ان چیزوں میں مت آئیے، کیونکہ یہ بہت عام ہے آج کل، بہت عام ہے۔ آپ کبھی بھی ایسا مت کرنا، اگر آپ کو اللہ نہ کرے کسی کی برائی
بذریعہ سوشل میڈیا، موبائل پر یا نیٹ کے ذریعے اگر آپ تک پہنچی ہے، مہربانی کر رہا ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں اس کو وہیں کلوز کر دینا، اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو. اور اگر جس نے بھیجی ہے نا اس کو سمجھا سکتے تو سمجھا دیجیے گا، یار یہ آپ نے کیا بھیج دیا مجھے، کیوں، کیا ہوا؟ یار اس میں مسلمان کا عیب ہے، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں آپ کے پاس کی کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت؟ اس کو بھی نصیحت کریں، نیکی کی دعوت ہے. انشاءاللہ آپ مدنی مذاکرے پابندی کے ساتھ سنو. آج ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد سو گئی ہو، آپ کہیں گے صبح سے جاگے تھے، کام کاج والے تھے. دیکھیں آپ جدول کا ذہن لے کر آئے یا نہیں آئے یہ بتائیے. آپ کو پتا ہے کہ رات بھر دیر تک یہاں پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ. کس کو پتا ہے کہ یہاں تاک راتوں میں صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. نہیں تھا تو آج پتا چل گیا ہوگا. فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، کس کو پتا ہے؟ ظہر کے بعد نماز کا اور فرض علوم کا مدنی حلقہ ہوتا ہے، کس کو پتا نہیں ہے تو سن لو ہے. عصر کے بعد پھر پیر کی زیارت ہوتی ہے، مرشد کی زیارت ہوتی ہے، کس کو پتا ہے؟ اور فجر کی نماز کے بعد اشراق چاش کے بعد سونے کا وقفہ دیا جاتا ہے، کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. آپ اس جدول پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کون سچی نیت کرتا ہے؟ زوردار انشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب جدول کی پابندی رہے گی. سونے کے ٹائم سوئیں گے، جب تک پیر صاحب زیارت کروا رہے ہیں اپنے کو زیارت کرنی ہے. ارے پیر صاحب بیٹھے ہیں، آج نہیں دیکھو گے تو کب دیکھو گے؟ ٹھیک ہے. عصر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ، تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. ابھی تو راتیں ہی ہیں، دن ہے، مدینہ ہے. ابھی تو آج 21واں روزہ ہے، 23ویں طاق رات آئے گی، 25ویں آئے گی، پھر 26ویں آئے گی. 26ویں میں تو اسلامی بھائیوں کو تو ویسا بولے کو فیری نہیں کرنی ہے، بس 26ویں مناتے رہو، ایسے جذبے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اب 26ویں منائیں گے. 27ویں آئے گی، جمعۃ الوداع آئے گا، ہے نا؟ تو خوب اپنے اندر طاقت ہمت رکھیں، ذہن بنا لیں کہ میں نے یہاں سے علم دین سیکھ کر جانا ہے. اور یہ باہر کے دوست وغیرہ آتے ہیں، ان کے ساتھ ادھر بیٹھنا کرنا یہ نہیں. دیکھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا تھا تو باہر ہی بیٹھے تھے. آج آپ مسجد میں آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، پھر دوستوں میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اب شیطان ہے، تراویح میں بھی سستی دلائے گا، نمازوں میں بھی سستی دلائے گا، مدنی مذاکروں کو بھی سستی دلائے گا، وہ ادھر بٹھائے گا ادھر بٹھائے گا، سلا دے گا. اچھا بعض بیچارے ایسے ہوں گے یار کسی کو بھیجیں گے، یار یہ لینا 500 روپے ذرا کھانے کا لے آنا نا باہر سے، اور وہ 500 روپے بھی لے کر کے آپ کو دیتا رہے کہ یہاں جو بھی ہوگا سارے ایسے ہی ہوں گے کہ 500 دیں گے تو شاید 1000 روپے ملیں گے. نہیں بھائی 500 روپے دو گے 500 بھی گئے. ایسی کوئی چیز باہر سے منگانے کی یا کرنے کی آپ برائے کرم زحمت نہ کریں. یہاں ماشاءاللہ 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، چائے ملتی ہے نا، مل ہی رہا ہے نا. اور کیا کرنا ہے؟ 2 ٹائم کا کھانا کھائیں گے، کتنا ٹائم کا کھاؤ گے یار؟ سحری نے افطار، چائے بھی مل جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، مغرب میں کیلے مل جاتے ہیں. اب چاہیے کیا؟ اور روحانی کی ساتھ چاہیے تو الحمدللہ پیر صاحب کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، پیر صاحب کے مدنی پھول ہو رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مدینہ ہو رہا ہے، مکہ ہو رہا ہے، بغداد بریلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، بدگمانی کے خلاف جنگ، اور کسی کا عیب دیکھیں گے نہ عیب بیان کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے سامان کی بھی حفاظت کیجئے گا، موبائل فون رکھ کر چلی نہیں جائے گا. موبائل فون کے پاؤں نہیں ہے کہ کہیں چلا جائے گا، کوئی 2 پاؤں والا آ کر ہی لے جائے گا. اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے، اپنی جیب کی حفاظت کیجئے، اپنے سامان کی حفاظت کیجئے. ماشاءاللہ ظہر کے بعد نماز سکھانے کی ترکیب ہوتی ہے. انشاءاللہ اپنی نمازیں درست کر کے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ رمضان المبارک کی نور برساتی سال